اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعلها واحسنت فرجها تدخل من ای ابواب الجنة شاءت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے والی ہو، فاطاعت بالہا اپنے شوہر کی تابعداری کرنے والی ہو، واحسنت فرجہا اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی نیک خاتون کل قیامت والے دن جب جنت کے دروازے کے پاس پہنچے گی تو جنت کے 8 دروازوں سے اس کو آواز آئے گی، اے نیک پارسا خاتون، جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حدیث پاک میں جو 4 صفات بیان کی گئی جنتی عورتوں کی، یہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میں کس انداز سے پائی جاتی تھی۔ پہلی بات فرمائی کہ المرأة اذا صلت خمسہا، وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھے۔ حضرت خاتون جنت کا نماز پڑھنے کا انداز کیا تھا؟ فرض نماز وہ ایک طرف تھی، حضرت خاتون جنت اتنی عبادت کیا کرتی تھی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب سجدہ ریزی کیا کرتی تھی، ایک ابھی سجدہ کا مکمل نہیں ہوتا تھا تو صبح اذان کا ٹائم ہو جاتا تھا، آپ سردی کی راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، مولا تیری راتیں اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ تیرے نبی کی شہزادی کا ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا، تیری رات ہی ختم ہو گئی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امی جان ساری رات سجدے میں گزار دیا کرتی تھی اور روتی تھی، رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی، مولا اگر میری عبادت قبول ہے، تیری بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت اگر مل چکا ہے تو میرا ایک ہی عرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما۔ دوسری بات وسامت شہرہا، جنتی عورت کی دوسری علامت یہ بیان کی گئی کہ وہ رمضان مبارک کے روزے رکھے۔ روزے رکھنے والی رمضان مبارک کے ایسی عورت جنتی ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کیا معمول تھا؟ آپ فرض روزے تو ایک طرف رہے، آپ سال کا اکثر حصہ روزے سے رہا کرتی تھی۔ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، تیسری صفت یہ بیان کی گئی کہ جنتی عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرتی ہے۔ جو اپنے شوہر کی تابعداری کرنے والی ہے وہ عورت جنتی ہے۔ حضرت خاتون جنت کا کیا انداز تھا کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آپ کا جتنا وقت گزرا اس انداز سے گزرا، پیار و محبت کے ساتھ، کہ جب آخری وقت آیا حضرت خاتون جنت کا، آپ پردہ فرمانے لگی تو آپ نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اے مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تاجدار حل عطا ہیں، آپ میرے شوہر بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ میں شہزادی ہوں لیکن آپ کی اطاعت، آپ کی تابعداری مجھ پہ لازم ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کی تابعداری کروں، خدمت کروں، لیکن اے مولا کائنات اگر کوئی خطا ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا کہ اے فاطمہ تو جانتی ہے میرے گھر میں کتنے دن فاقہ رہا کرتا تھا، کتنے دن گزر جاتے تھے، میرے گھر میں کھانا بھی نہیں بنتا تھا، کوئی کھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، چولہا ٹھنڈا رہتا تھا، لیکن اے فاطمہ تو نے جو خدمت کا حق ادا کر دیا ہے، ایک مرتبہ بھی تو نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ حضرت خاتون جنت نے جو آگے سے جواب دیا وہ سونے کے قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج کی خواتین کو یہ پیغام سننے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت خاتون جنت نے آگے سے کیا عرض کیا، ایک باپ کو بھی یہ پیغام یاد رکھنا چاہیے
آپ نے آگے سے عرض کی کہ اے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھر سے رخصت کیا تھا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا تو کہا تھا فاطمہ بیٹا ایک میری نصیحت یاد رکھنا، اپنی ساری زندگی کبھی اپنے شوہر کی کوئی شکایت نہ کرنا، اس کا گلہ شکوہ نہ کرنا۔ اس لیے اے مولا کائنات میں نے کیسے گلہ شکوہ کرنا تھا، مجھے میرے باپ جناب رسول اللہ کی نصیحت موجود تھی۔ آج بھی اگر ہر باپ اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پہ جب ہاتھ رکھ رہا ہوتا ہے، یہ بیٹی کو نصیحت کر دے کہ بیٹا کبھی اپنے شوہر کا گلہ شکوہ نہ کرنا، آج بھی گھروں میں نور پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی صفت بیان کی گئی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، جنتی عورت کی یہ صفت ہے وہ اپنی پارسائی کی حفاظت کرتی ہے، اپنے پردے کا لحاظ رکھتی ہے، حفاظت کرتی ہے پردے کا۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پردہ کتنا تھا کہ سورج نے بھی آپ کا بال کبھی نہیں دیکھا، اتنا پردہ تھا۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہنے لگی کہ اسماء بنت امیس، دنیا کی زندگی میں تو بندہ پردے کا اہتمام کرتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بندے کا چونکہ اپنا بس نہیں چلتا، جب اس کو ایک چرپائی پہ رکھ دیا جاتا ہے، اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں جسم کی نمائش نہ ہو جائے، کسی کی نظر جسم پہ نہ پڑ جائے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہنے لگی کہ اے بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ملک شام کی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جس وقت ان کی میت تیار ہو جاتی ہے، جنازے کے لیے ان کے جسم کو تیار کر دیا جاتا ہے، یعنی غسل ہو جاتا ہے، کفن پہنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جس چرپائی پہ رکھتے ہیں، چرپائی پہ رکھنے کے بعد کھجور کی ڈالیاں لے کر اوپر اس کے تنے ڈال دیتے ہیں، اس انداز سے کہ چرپائی بھی نظر نہیں آتی، اس انداز سے جنازہ جو ہے وہ پردے میں گزر جاتا ہے، پردے میں لے کر جاتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت بڑی خوش ہوئی، کہا اے اسماء بنت امیس، میرے جنازے کے ساتھ بھی یہی سلوک کرنا، ایک میرا جنازہ رات کو لے کر جانا، دوسری بات کہ میرے جنازے کے اوپر اس انداز سے پردہ کر کے جانا تاکہ میرے جنازے پہ کسی اجنبی کی نظر نہ پڑے۔ اس انداز سے حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پردے کا اہتمام